ایک سیناریو کے اندر ایک بچی گرتی ہے 2 اکتوبر کو ایڈمٹ ہوتی ہے جنرل ہاسپٹل کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کی انٹری ہوتی ہے رجسٹر کے اندر. اس کے بعد اس کو نیورو اور جو اسپائن کا وارڈ ہے اس کے اندر شفٹ کیا جاتا ہے سبسیکوینٹلی 3 اور 4 اکتوبر کے اندر. 6 اکتوبر کو اس کی انٹری ہوتی ہے اتفاق ہاسپٹل کے اندر. ٹھیک ہے. فار فردر ڈیولپمنٹس کیوں بیکاز آف ہر انجری. دیز آر فیکٹس. بالکل ٹھیک. دیز فیکٹس ور شیئرڈ بائی دی انکل and the وہ father جو ابھی آئے تھے جو آپ کے ساتھ of the alleged victim. This is the A girl incident جو ہوا. ٹھیک ہے جی. اچھا. دوسرا سیناریو یہ ہے کہ ایک نیوز لگتی ہے 10 اکتوبر کو جو شیئر ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ شیئر ہوتی ہے اور پھر وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر انگریس کر جاتی ہے اور وہاں سے سرکولیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اے ایس پی ڈیفینس شہربان نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. پلیجر ٹو ہیو یو. آپ بڑی نڈر پولیس آفیسر ہیں. یہ سارے واقعے کے اندر حقیقت بتائیے گا کیا ہوا, کیونکہ آپ کو دیکھ کے اصل میں پتہ چلا کہ یہ سارا فیک معاملہ ہے. یہ بچی جو ہے, بالکل نام نہ مینشن کیجیے گا ان کا, یہ کوئی جیسا عزوہ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں 3 بچیوں کو سرچ کیا, لوکیٹ کیا گیا, تو اصل واقعہ کیا؟ یہ کوئی گھر میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس بچی کا جس کے چاچا بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, تھوڑا بتائیں گے یہ واقعہ ہے کیا؟ بیسکلی 2 سیناریوز ہیں. ٹھیک ہے. ایک سیناریو کے اندر ایک بچی گرتی ہے 2 اکتوبر کو ایڈمٹ ہوتی ہے جنرل ہاسپٹل کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کی انٹری ہوتی ہے رجسٹر کے اندر. اس کے بعد اس کو نیورو اور جو اسپائن کا وارڈ ہے اس کے اندر شفٹ کیا جاتا ہے سبسیکوینٹلی 3 اور 4 اکتوبر کے اندر. 6 اکتوبر کو اس کی انٹری ہوتی ہے اتفاق ہاسپٹل کے اندر. ٹھیک ہے. فار فردر ڈیولپمنٹس کیوں بیکاز آف ہر انجری. دیز آر فیکٹس. بالکل ٹھیک. دیز فیکٹس ور شیئرڈ بائی دی انکل and the وہ father جو ابھی آئے تھے جو آپ کے ساتھ of the alleged victim. This is the A girl incident جو ہوا. ٹھیک ہے جی. اچھا. دوسرا سیناریو یہ ہے کہ ایک نیوز لگتی ہے 10 اکتوبر کو جو شیئر ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ شیئر ہوتی ہے اور پھر وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر انگریس کر جاتی ہے اور وہاں سے سرکولیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. and it eventually culminates into a law and order situation where students say کہ ہم لوگ اپنے کیمپس کے باہر پروٹیسٹ کریں گے. اچھا. ٹھیک ہے. اب جو سیکنڈ سیناریو ہے اس کے اندر جب پولیس انٹروین کرتی ہے تو وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ اگر کوئی وکٹم اویلیبل ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو کائنڈلی سامنے آ جائیں. اگر کوئی فیملی اویلیبل ہے جس کی بات کی جا رہی ہے تو کائنڈلی سامنے آ جائیں. وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوشل پریشرز کی وجہ سے آپ سامنے نہیں آ سک رہے تو آپ کے پاس 15 ہے, آپ کے پاس 1787 ہے, آپ کے پاس ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن ہے, آپ کے پاس سیف سٹی ہے, آپ کے پاس ویمن پولیس اسٹیشن ہے, آپ کے پاس ویمن ڈیولپمنٹ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے پاس ملٹیٹیوڈ این جی اوز ہیں, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے. پاکستان کی خواتین کو پتہ ہی نہیں کتنا کچھ ہے ان کے پاس, اور میڈیا ہے جس کے تھرو آپ اپنا جو افینس ہے جو آپ کے اوپر ہوا ہے انفارچونیٹ اگر ہوا ہے تو وہاں رپورٹ کانفیڈینشلی بتا سکتے ہیں, آپ کا نام کانفیڈینشلی بتا سکتے ہیں, انونیمسلی بتا سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ It has been more than 20 hours جب سے ڈی آئی جی آپریشنز نے پولیس لائنز کے اندر میٹنگ رکھی تھی جس کے اندر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور سارا میڈیا آیا تھا. تب سے لے کے اب تک there has been no complainant, there has been no victim and there has been no family جو کہ which has come forward to say کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. اس ساری hue and cry کے اندر ایک بچی which has been hospitalized before this incident was reported, جو کہ اس سے انریلیٹڈ ہے, جو آپ بتایا کہ بچی اے ہے جس کے چاچا ہمارے ساتھ تھے اور والد صاحب جو گھر میں گر گئی اور ہاسپٹل گئی. ایگزیکٹلی. وہ ہے اسی کالج سے ہے اور اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ she supposedly has been raped. کسی نے لگا دیا الزام. Exactly. اب my question from the society, یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ان پیرنٹس کے لیے اور اس بچی کے لیے. اب میرا سوال اس سوسائٹی سے یہ ہے کہ جس ٹراما میں سے وہ بچی گزرے گی اور اس کے والد صاحب کے مجھے الفاظ نہیں بھولتے کہ میڈم یہ نہیں ہے کہ یہ میری ایک بیٹی ہے, میری 4 اور بیٹیاں ہیں اور اسی کی 2 کزنز اسی کالج میں پڑھتی ہیں, اور مجھ سے میری ایکسٹینڈیڈ فیملی یہ پوچھ رہی ہے کہ ایسا واقعہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا اگر بچی کے ساتھ ہوا ہے اسی کالج میں, ہماری بیٹیوں کو کیوں نہیں پتہ چلا. تو دس آلسو ascertains کہ جو بات کی جا رہی ہے دیٹس ناٹ فیکچوئل. تو
شہربانو صاحبہ اس کا مطلب یو آر شور شارٹ کہ یہ آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اب تو میڈیکل ایویڈنس کی بھی اس لیے آپ نے چیک کر لیا, میڈیکل ایویڈنس اس صورت میں ہوتا ہے, آپ ضرور ڈی این اے کی طرف بھی جاتے ہیں, اگر کوئی وکٹم ہو الزام لگائے کسی ایکس بندے کے اوپر تب بھی آپ کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے اوپر جاتے ہیں. یہاں تو وکٹم ہی کوئی نہیں ان فرسٹ پلیس. ایگزیکٹلی, لیکن آپ کو میں یہاں بتاتی چلوں کہ جہاں تک offences اگینسٹ ویمن کا تعلق ہے, بچوں کا تعلق ہے, سوڈمی کے کیسز آ گئے, اور مائنورٹیز کا تعلق ہے, ہم اتنے سینسٹیو ہیں اس معاملے میں کہ ہم لوگ میڈیکل کا ویٹ بھی نہیں کرتے اینڈ وی ٹینڈ ٹو رجسٹر ان FIR ایٹ ٹائمز. لیکن اس میں کوئی FIR بھی نہیں ہے, اس میں FIR ہو ہی نہیں سکتی بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے وکٹم. لیکن اب یہ بتائیے کہ آپ کا اگلا سٹیپ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس بندے یا گروپ آف لوگوں نے یہ فیک نیوز پھیلائی ہے, میں آپ کو اگر انگلینڈ کا منظرنامہ دکھاؤں نا, انگلینڈ میں فیک نیوز جس طرح اگر پھیلے تو اس کے بعد جس طرح پولیس اندر آتی ہے, ایک منٹ دکھاؤں, میں چاہتا ہوں آپ یہ کریں, وہ فیک نیوز میں پھیلاؤں یا کوئی اور پھیلائے اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. دکھائیں ذرا برطانیہ کے اندر جس وقت پوسٹ فیس بک کے اوپر ایک فیک پوسٹ پھیلائی گئی تو وہ خاتون پولیس افسر جو ہے, یہ ایس پی صاحبہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تاکہ یہ بھی اس طرح اٹیک کرے. جب انگلینڈ میں ہو سکتا ہے, انگلینڈ بہت سے لوگوں کے لحاظ سے رول ماڈل ہے ہمارا, کیونکہ بہت اچھی چیزیں وہاں ہوتی ہیں. دکھائیں جی وہ کیا کیا انہوں نے. پھر جناب یہ میں نے پہلے بھی آگے لنڈن سے چلایا تھا, اس طرح گھستی ہے پولیس اندر جب آپ فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر جھوٹی خبر لگا کے اشتعال بازی کرتے ہیں. یہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو پتہ ہے یہ تو ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ یہ ود ان دا لا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ان کلپریٹس کو پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا؟ کہ سب سے بڑے کلپریٹس جنہوں نے یہ فیک نیوز چلائی, یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ بنایا, اس بچی کے خاندان کو ذہنی طور پہ تباہ کیا, باقی تو چھوڑیں کسی کو کیا نہ کیا, بچوں کی تعلیم پر ایک اتنا بڑا گروپ آف کالجز ہے جو اتنے لوگوں کو, بچوں کو ایجوکیشن بھی سپورٹ کرتا ہے, اور بچے اتنے پڑھتے ہیں وہاں جا کے, لاکھوں کی تعداد میں نہیں پڑھایا وہاں پہ, اس کے اوپر اتنا بڑا انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی, اس کو آپ پکڑیں گے؟ بیسکلی اگر اس سارے سیناریو کو دیکھا جائے نا تو اٹس اے اسٹیپ بیکورڈس. For women empowerment, it's a step backwards. For female education, it's a step backwards. جو ہماری اتنی progressive journey رہی ہے, بالکل ٹھیک, اس سارے میں ہم لوگ ایک سٹیپ پیچھے آ گئے اس ساری چیز کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. تو جب CM صاحبہ came in and took her office on the floor of the parliament, she said that I have got a red line on 3 things: women, children and minorities. یہ 3 چیزیں میری ریڈ لائن ہیں, اس کو کوئی کراس کرے گا تو آئی ٹیک دا اسٹرکٹ ایکشن جتنا پاسبل ہو سکتا ہے. اس چیز کی روشنی میں وی ہیو کانسٹیٹیوٹیڈ اے کمیٹی انڈر دا چیئرمینشپ آف چیف سیکرٹری پنجاب وچ از لوکنگ انٹو ascertaining the facts of the cases independent of the police. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری FIA کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے 7 ممبرز کی اس ایشو کے اوپر, فیک نیوز والے اس ایشو کے اوپر, جو اٹ از بینگ ہیڈڈ بائی اے ڈپٹی ڈائریکٹر. اس کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں, انسپیکٹرز ہیں, اور آگے فردر سب انسپیکٹرز ہیں, جو ان پوسٹ کو اب بیک ٹریک کرنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں اور دیکھنا لگ گئے ہیں کہ یہ کیسے کون سے واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہوئی ہیں اور کون سے پیجز پہ, جس طرح انسٹاگرام یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ سب سے پہلے شیئر ہوئی ہیں, سو دیٹ وی ٹارگیٹ دوز. بڑی اچھی آپ نے بات کی.